کل جو پرائم منسٹر نے ملاقات کا جو اس کا پروگرام ادھر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو اس کا کوئی اچھا جسٹر نہیں گیا. اتنے سنگین الزامات لگنے کے بعد کوئی پاکستان تحریک انصاف اور لوگ اس ملاقات کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. اس کے بعد کل ایک واقعہ ہوا ہے راول پنڈی میں کہ ہمارے 9 مئی کے جو اسیران تھے وہ کل رہا ہوئے ہیں, ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں اور اسی وقت ڈپٹی کمشنر نے 16 MPO لگا کے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے. تو یہ جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ اپنے روچلس ہونے کا بھرپور دے رہی ہیں, اپنا ثبوت دے رہی ہیں کہ میں کسی آئین اور قانون کو نہیں مانتی اور انتقامی کارروائی پہ میں پورا یقین رکھتی ہوں. تو جس طرح ہمارے کل کارکنوں کو وہاں سے اٹھایا گیا اور بغیر کسی قصور کے, یعنی ایک عدلیہ کا انہوں نے پروسیجر مکمل کیا اور اس پروسیجر کے بعد انہوں نے وہاں پہ دوبارہ ان کو ابڈکٹ کیا گیا میری نظر میں, اور ابڈکشن میں لے کے گئے ہیں. تو ایک ہم پوری طرح اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کے کام صوبے میں مزید انارکی پھیلائیں گے اور امن و امان میں خلل پڑے گا. اور دیکھیں ایک جماعت کو آپ کتنا دیوار سے لگائیں گے. ہمارے جتنے لیڈرز ہیں, عمران خان ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ہمارے لاہور کے میاں محمود صاحب, ہم ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کے ہمراہ اس دن ہم ملے بھی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اور اجاز چودھری صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کو, چودھری پرویز الہی کو تو کل ہم نے 2 دن چھوڑ ڈالا ہے تو انہوں نے ادھر پیمز ہاسپٹل میں وہ کل لے کے گئے ہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ یہ اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیں, نہیں تو یہ فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے بہت برا ہوگا اور میرے خیال میں یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے. اگلی بات, کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ ہمارے 2 جو مین سیٹس تھیں وہ ہماری سیکیور ہو گئی ہیں. اور آج ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹری پارٹی تھی, جو سنی اتحاد کونسل اور ہم الائز ہیں, تو سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹری پارٹی تھی اس کا بر وقت وائز ڈیسیجن سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل جو پیپرز واپس ہوئے ہیں تو اس وقت تک تو سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہمارے 2 ہمارے ہو گئے ہیں, تو ان کی 5 سیٹس بنتی تھی, تو ہماری کامیابی سے وہ مرحلہ طے پا گیا ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2 آپ کے افغان منتخب ہوئے ہیں, یہ بھی کہا گیا کہ معین وٹو کی ملاقات ہوئی تھی اسپیکر سے اور اس میں اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ آپ کی 2 سیٹیں جو ہیں وہ کنفرم ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر نے اپنے وعدے کا پاس کیا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, ایک تو میں کریکشن کر دوں کہ ہمارے یہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب معین الدین قریشی صاحب ہیں, ناٹ وٹو, ان کی کافی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, انیشیٹو انہوں نے لیا ہماری طرف سے ان کو. لیکن اصل جو بات ہے نا, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ممبر انٹیکٹ تھے. کہاں گئی وہ 40 ممبرز والی جو 2 دن 3 دن اطاولہ تارڑ اور یہ سب کہہ رہے تھے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے وہ ممبر انٹیکٹ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ کو بات کرتا؟ انہوں نے جو وسیم شہزاد تھا اس نے ان کے ووٹ توڑنے تھے اور ان کو خطرہ تھا. ہمارے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا. ہمارے 106 ووٹ ہیں اور ہماری 2 سیٹ سیکیور تھیں, وہ ہماری نکل آئی ہیں. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی تھی. یہ ایک اوپن شٹ ہے. یہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک انہوں نے بھی پچھلی دفعہ بھی ایک یہ ہوا تھا, یہ پروسیجر ہوا تھا کہ جس کی جو سیٹس بنتی ہیں ویسے ہم اس عمل کو خوشائند سمجھتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے احسان کیا ہے. ان کی اپنی سیٹ تھی, ہماری اپنی سیٹ ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سینٹ میں عددی اکثریت ان کی زیادہ ہے جو باقی سیٹس ہیں. تو کل بھی میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم اپنی کمپین کریں گے, ہم حق پہ ہیں. اور یہ جو کل والا اقدام ہوا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں ہاؤس ٹریڈنگ رکی ہے. خان صاحب تو پہلے ہی, ہمارے لیڈر عمران خان یہی کہتے تھے کہ آپ اس الیکشن کو بھی گروپ وائز
ओपन कर दें जिस तरह चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है। अच्छा मलिक साहब, जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है, जो डोर खुलने के वाक़यात कल एक सरगोदा में भी रिपोर्ट हुआ, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अपोजिशन इस पर हुकूमत को बता दे, आप तो सीनियर हैं, तो क्या इसके हवाले से इकदाम होने चाहिए, माफिया को किस तरह दबाना है? देखें जी, बात यह है कि हुकूमत इस वक्त है एक खौफ और डर में, वो हर वो काम कर रही है, हर वो अब मेरे नज़दीक तो एक लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है, चवल मार रही है जिसका कोई तुक नहीं बनता। अब बात यह है कि ग्राउंड लेवल पे तो हो कुछ नहीं रहा। इस वक्त पोजीशन ये है कि एक जगह पे ये बाप बेटी गए हैं, एट द सेम टाइम दूसरी जगह पे डोर फिर गई, सरगोदा के इलाके में एक डोर फिरी। इवन अगर आप थोड़ा सा ये जो छुपाया हुआ है, ये वाकयात काफ़ी आ रहे हैं। इस वक्त इनका लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी पुलिस को सिर्फ रखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पकड़ें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को पकड़ें और जेल में डालें। बच्चा साहब, जब से आप अपोजिशन लीडर बने हैं, कभी नहीं सुना कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलू, प्याज, टमाटर या किसी भी महंगाई के हवाले से बात की हो, आवाम की बात की हो। जब भी आपने बात की, तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म की बात की, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर जुल्म की बात की, जो आवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, अपोजिशन का काम ही है, तो अपोजिशन क्यों नहीं आवाज़ उठाती? पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाता है, डॉलर जो है उसकी किल्लत हो रही है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं इसी तरफ आ रहा था। आज मेरे पास पूरे फिगर हैं। जो ये आटा है, आप तो निगहबान प्रोग्राम का मैं तो बार बार कहता रहा हूँ, निगहबान प्रोग्राम का जो आटा है उसका 10% जो है वो आटे की तकसीम हुई है। कल आपने कुछ वीडियोस भी देखी थी जो हाल हो रहा है जो आटे का। दूसरी बात यह है कि कल मैंने ये बात बताई थी, इधर एक मेरे से बात कर रहे थे आपके साफ़ी भाई, तो मैंने ये बताई थी कि 65 से 75% रमज़ान शरीफ में बढ़ चुकी हैं कीमतें। तो मेरे ख्याल में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये लॉ एंड ऑर्डर में ही आती है, इनकी ग्रिप नहीं है। एक महीने की जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये टिकटॉकर हैं, ये अपनी टिकटॉक बना रही हैं, बुलाती हैं, उधर फोटो सेशन हो जाता है। मेरे ख्याल में जो सीएम ऑफिस है, 7 क्लब, वो इस वक्त टिकटॉकर से भरपूर है, वहाँ पे बड़े हुए। थैंक यू।